بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین محترم، قرآن، حدیث اور روایات کی روشنی میں جنات کا وجود ثابت ہے۔ دین اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کی تعلیمات میں بھی ان کے وجود سے انکار نظر نہیں آتا۔ مجموعہ فتاوی نامی ایک مشہور تصنیف میں امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جنات کے وجود کے سلسلے میں مسلمانوں میں سے کسی جماعت نے مخالفت نہیں کی، اور نہ ہی اس سلسلے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان جنوں کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اکثر کافر جماعتیں بھی جنوں کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں۔ یہود و نصارہ جنوں کے بارے میں اس طرح کے اعتقاد رکھتے ہیں جس طرح کے مسلمان، البتہ ان میں کچھ لوگ اس کے منکر ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ مجموعہ فتاوی میں ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تمام جماعتیں جنوں کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں۔ اسی طرح تمام کفار، تمام اہل کتاب، مشرکین عرب میں اولاد حام، اہل کنعان و یونان میں اولاد یافس، الغرض جملہ فرقے اور جماعتیں جنوں کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں۔ معزز دوستو، بحیثیت مسلمان جنات کے وجود کو تسلیم کرنے کے سلسلے میں ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اس سلسلے میں انبیاء کرام سے تواتر کے ساتھ واقعات قرآن، احادیث اور کتب تفاسیر و تاریخ میں موجود ہیں۔ انہی واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنات جاندار اور عقل و فہم رکھنے والی آتشی مخلوق ہیں۔ وہ جو بھی کام کرتے ہیں اپنے ارادے سے کرتے ہیں، بلکہ وہ امر و نہی کے بھی مکلف ہیں۔ جب کائنات کا معاملہ اس قدر تواتر و تسلسل کے ساتھ ثابت ہے کہ ہر خاص و عام یہ جانتا ہے، پھر اس سے انکار کسی ایسی جماعت کے شایان شان نہیں جو خود کو رسولوں کی طرف منسوب کرتی ہو۔ اس ساری بحث کے بعد آئیے اب اس امکان کا جائزہ لیتے ہیں کہ جب ایک ایسی آتشی مخلوق موجود ہے تو اس کے ایک خاکی اور آبی مخلوق انسان سے روابط اور تعلقات کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہو ہی چکا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کی طرف ہی نہیں، جنات کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن جنات کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ تمہارے بھائی ہیں۔ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ گوبر اور ہڈی سے استنجے نہ کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے جنات بھائیوں کی غذا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مجھے ایک جن نے دعوت دی، میں اس کے ساتھ گیا، اس کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ وہ جن ہمیں ایک جگہ لے گیا اور جنوں کے مکانات اور آگ کے نشانات دکھائے۔ ان لوگوں نے آپ سے کھانا مانگا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو گوشت بن جائے گی، اور جانوروں کی مینگنی تمہارے مویشیوں کے لیے چارہ ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لہٰذا تم لوگ ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے بھائیوں کی غذا ہے۔ ناظرین گرامی، جنات کی اس مخصوص غذا کے علاوہ بھی ان کی دیگر غذاؤں سے رغبت کا پتہ چلتا ہے۔ اس سلسلے میں بے شمار روایات بھی موجود ہیں اور لوگوں کے ذاتی تجربات و مشاہدات بھی، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی مخصوص خوراک کے علاوہ دیگر تمام انسانی غذائیں بھی کھاتے ہیں۔ یہی نہیں، جنات میں شادی بیاہ کا رواج بھی قرآن و حدیث اور دیگر روایات سے ثابت ہے، لہٰذا ان میں نسلی ارتقاء کے سلسلے میں جاری و ساری ہونا بھی ایک طے شدہ امر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات اور انسان کے درمیان شادی بیاہ یا دوسرے معنوں میں جنسی تعلقات ممکن ہیں؟ اس سوال کا جواب بھی ہمیں احادیث، روایات اور عام انسانی مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں ملتا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے بہت سے واقعات نقل کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اور جنوں میں شادی بیاہ ہو سکتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ اپنی کتاب مجموعہ فتاوی میں لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان اور جنات آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ یہ چیز بہت مشہور اور عام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی احادیث میں موجود ہے کہ آدمی جب اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اس کی بیوی سے مجامعت کرتا ہے۔ یہ حدیث بھی موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات سے شادی کرنے کو منع فرمایا۔ اس طرح فقیہان اسلام نے بھی جنات اور انسانوں میں شادی بیاہ کو ناجائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس فعل کو ممنوع اور مکروہ قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ اگر ممکن نہ ہوتا تو شریعت میں اس کے جواز اور عدم جواز کا فتویٰ نہ لگایا جاتا۔ دوستو، اب یہاں ایک نئی بحث شروع ہوتی ہے، یعنی یہ اعتراض کہ جنات آتشی مخلوق ہیں اور انسان خاکی و آبی، لہٰذا آگ اور پانی کا ملاپ کیسے ممکن ہے، اور اس ملاپ کے نتیجے میں اولاد کا ہونا خلاف عقل و شعور ٹھہرتا ہے۔ معترضین اس سلسلے میں دلیل یہ دیتے ہیں کہ جنات کے آتشی عنصر کی وجہ سے عورت کا حاملہ ہونا ممکن نہیں، کیونکہ نطفہ انسانی میں رطوبت ہوتی ہے جو یقیناً آگ کی گرمی سے خشک ہو کر ختم ہو جائے گی، یا یہ کہ جس طرح نطفہ انسانی میں مٹی و پانی کے سبب رطوبت پر مشتمل ہوتا ہے، اس طرح نطفہ جنات آگ و ہوا کے زیر اثر رطوبت سے عاری اور خشک ہوگا، لہٰذا دونوں کا ملاپ قرین قیاس نہیں۔
اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ جنات کی تخلیق آگ اور ہوا کے عنصر پر ہوئی، لیکن اپنی تخلیق کے بعد وہ اپنے عنصر پر باقی نہیں رہے، بلکہ کھانے پینے اور تولیدی عوامل سے دوسری حالت میں بدل گئے، جیسا کہ آدم کی اولاد اس عمل کی وجہ سے مٹی کے عنصر سے دوسری حالت میں بدل گئی۔ یعنی ہم انسان مٹی اور پانی سے تخلیق پانے کے باوجود اپنی اصل پر قائم نہیں ہیں، گوشت پوست، خون اور ہڈیوں کا ملغوبہ ہیں۔ مائع کی شکل میں اس گوشت پوست اور ہڈیوں کے ساتھ خون اور دیگر رطوبات بھی ہمارے اندر موجود ہیں۔ بالکل اسی طرح جنات بھی اپنے ابتدائی تخلیقی عمل کے بعد اپنے عنصر کی اصلیت پر باقی نہیں، بلکہ ایک ایسی حالت پر ہیں جس میں وہ انسانوں کی طرح سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کے ساتھ کھانے پینے اور اپنی نسل کو بڑھانے کے عمل پر قادر ہیں۔ لہٰذا مندرجہ بالا اعتراض کو انسان اور جن کے جنسی تعلق پر وارد نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ملاحظہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں مجھے شیطان نظر آیا تو میں نے اس کا گلا دبوچ لیا، جس سے مجھے اپنے ہاتھوں میں اس کے تھوک کی برودت محسوس ہوئی۔ اگر میرے بھائی سلیمان کی دعا مجھے یاد نہ آ جاتی تو میں اسے قتل کر دیتا۔ اس موضوع پر کئی احادیث موجود ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ میں اسے مسجد کے ستون سے باندھ دیتا۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آگ سے پیدا شدہ مخلوق یعنی شیطان کے منہ میں تھوک یعنی نمی موجود تھی۔ اگر وہ اپنے آتشی عنصر پر برقرار ہوتا اور سرتاپا آگ ہوتا تو پھر اس میں کسی بھی قسم کی نمی یا تراوٹ کا کیا کام؟ لہذا ثابت ہوا کہ مندرجہ بالا اعتراض میں کوئی جان نہیں ہے۔ دوستو، جنات اور انسانوں میں جنسی بیاہ یا جنسی تعلقات کے واقعات قبل از اسلام اور ظہور اسلام کے بعد بھی ملتے ہیں۔ اس حقیقت سے جہاں انکار نہیں کیا جا سکتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر بھی ابتدا میں جنات نے انسانوں کو دی۔ طبرانی میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ مدینے میں ایک عورت کے کسی جن سے تعلقات تھے۔ وہ اس کے پاس اکثر آتا رہتا تھا، پھر اچانک غائب ہو گیا۔ ایک روز پرندے کی شکل میں دیوار پر آ کر بیٹھ گیا۔ عورت نے پاس بلایا تو اس نے جواب دیا کہ مکے میں ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں جنہوں نے زنا کو حرام کر دیا ہے۔ ایسی ہی ایک روایت اور موجود ہے کہ اسے علامہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حیات الحیوان میں درج کیا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک جن عورت کے پاس آتا ہے اور زنا کرتا ہے۔ ایک روز وہ آیا اور دیوار پر پیر لٹکا کر بیٹھ گیا۔ عورت نے کہا، آج کیا بات ہے جو تو پاس نہیں آتا؟ اس جن نے جواب دیا کہ میں ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی، زناکار عورت اور مرد ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان اور جن کا ملاپ ممکن ہے اور اس کے نتیجے میں اولاد بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تاہم انسان اور جن کے ملاپ سے اولاد کے پیدا ہونے کی تصدیق کسی روایت سے نہیں ملتی۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے مزید التماس ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے وہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں میں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کامنٹ بھی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔